اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ عنکبوت ہے۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو کتاب آپ پر وحی فرمائی گئی ہے اس کو پڑھا کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے۔ یہ ایک مستقل حکم ہو گیا، اور اصول یہ ہے کہ قرآن کی نص سے، قرآن کی آیت سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ پھر قانون یہ ہے کہ اس میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ کوئی ایسا قانون جس سے ملک کا سربراہ بھی مستثنیٰ نہیں، اس سے ملک کا کوئی شہری مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ایسا حکم جو براہ راست ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، امت کا کوئی فرد اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ ایک الگ عبادت ہے کہ قرآن کریم کی کم از کم روزانہ تلاوت کی جائے۔ اس کو سمجھنا نور علی نور ہے، اس پر توفیق عمل مقصد حیات ہے، لیکن اس کا روزانہ پڑھنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ اس میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ اقامت صلاۃ کا اردو ترجمہ پابندی آ گیا، لیکن دونوں میں یہ مفہوم موجود ہے کہ اس کا پورا پورا اہتمام کیا جائے، وقت کا لحاظ رکھا جائے، قبلے کے روح ہونے کا باقاعدہ وضو کیا جائے، لباس پاک صاف کیا جائے، یعنی جتنا اہتمام ہو سکتا ہے اس کا کیا جائے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً صلاۃ جو ہے یہ برائی اور بے حیائی یعنی ہر طرح کے غلط کاموں سے روک دیتی۔ ایک ہوتا ہے گناہ، حکم شریعت کی خلاف ورزی، ایک
بے حیائی ہوتی ہے جیسے بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں. مثلا ایک بیمار ہے، رمضان شریف میں اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. مسافر ہے، اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا رہے. اگر اس نے روزہ قضا بھی کیا ہے یا نہیں رکھا تو اسے روزے کا احترام اس پر واجب ہے. پردے میں کھائے پیے، یا دوائی لینی ہے تو پردے میں لے. یہ تو نہیں کہ برسر بازار نکل جائے اور کہے جی میں سفر میں ہوں یا میں مریض ہوں، بازار میں کھاتا پیتا پھر، تو یہ بے حیائی ہوتی ہے. گناہ تو چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ گناہ ہوتا ہے، یعنی حکم شریعت کی خلاف ورزی. بے حیائی ہوتی ہے ناپسندیدہ بات جو لوگوں کے سامنے نہ کی جا سکے، بجائے خود خواہ وہ گناہ نہ بھی ہو. فرمایا یہ عبادت صلاۃ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی دونوں سے روک دیتی ہے. اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہو جائے کہ ہم نے دیکھا ہے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں. فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. یہ صلاۃ بھی ذکر الہی کی، یاد الہی کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے روبرو پیش ہو کر اپنا حال دل بیان کیا جائے، اس کے سامنے رکوع و سجود کیا جائے، سر تسلیم خم کیا جائے. لیکن ذکر دوام جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو منقطع نہیں ہوتی، اور یہ ایسی کیفیات پیدا کرتی ہے کہ پھر آدمی برائی سے رک جاتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرائض کے بعد جتنی نوافل عبادات ہیں، مراقبات کرنا ان سے افضل ہے. یعنی نفل سے مراقبے میں رہنا افضل عبادت ہے. اب فرمایا یہ بات یاد رکھو، واللہ یعلم ما تصنعون. تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو سوچتے ہو، جو کہتے ہو، جو کرتے ہو، جو کچھ بھی، ما تصنعون، صنع کچھ بھی کرنا، کچھ بھی سوچنا، کچھ بھی بنانا. تو فرمایا اللہ تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں. سوچنا بھی ایک کام ہے، بولنا بھی ایک کام ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ایک، ہر حرکت و سکون اس سے اللہ واقف ہے. لہذا ہر حرکت و سکون میں اطاعت الہی کا آ جانا یہ مقصد حیات ہے. بشری کمزوریوں کی وجہ سے کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن جب مسلسل یاد الہی، رکوع و سجود، تلاوت ایک کتاب نصیب ہوتی ہے تو اللہ کریم ان سے درگزر فرما کر اپنے کرم سے نوازتے رہتے. اس میں 3 چیزیں آئیں. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. لوگ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو اس میں جو شعری عظمت ہوتی ہے، یا جو شعری کمال ہوتا ہے، یا فنی طور پر جو اس میں کمال ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے. ساتھ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، جی یہ غالب کا شعر ہے، یہ میر کا ہے، یہ ذوق کا ہے، یہ اقبال کا ہے. تو وہ جو شاعر کا نام ہوتا ہے نا، وہ اس میں اپنی ایک الگ شیرینی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ فلاں بڑے شاعر کا شعر ہے.
جب ہم کوئی ریسرچ پڑھتے ہیں، تحقیقی مضمون پڑھتے ہیں، تو اس میں جو تحقیق ہوتی ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جب پیچھے محقق کا نام آتا ہے کہ یہ فلاں سکالر کی تحقیق ہے، تو وہ نام اس میں ایک اور وزن پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کو آپ اس نگاہ سے پڑھیں کہ یہ وہ حروف و الفاظ ہیں جو ذات باری کے ہیں، اور یہی یہی الفاظ اور حروف آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان اور آپ کے لبہائے مبارک سے ادا ہوئے۔ قرآن کی اپنی شیرینی، اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ جب اس ذات کا نام نامی آتا ہے جس کا یہ کلام ہے، جب اس ہستی کا نام نامی آتا ہے جو واحد ذریعہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا، تو اس کی لذت کئی گنا بڑھ جاتی۔ اب اگر اس نظر سے دیکھیں تو کیا کسی مسلمان کا دل چاہے گا کہ اس کا کوئی دن تلاوت سے خالی جائے؟ جس دل میں ایمان ہوگا وہ کیا اس لذت سے اپنے شب و روز کو خالی رکھنا چاہے گا؟ تو یہاں تک تو بات ان لوگوں کی ہے جن کو معنی اور مفاہیم سمجھ نہیں آتے۔ اگر اس کے ساتھ معنی اور مفاہیم بھی سمجھ آ جائیں تو نور علی نور، اور پھر توفیق عمل بھی تب ہی ہوتی ہے جب عظمت الہی بھی دل میں ہو، عظمت رسالت کی کیفیت بھی دل میں ہو، تو پھر توفیق عمل بھی ہو جاتی۔ اب اس کے ساتھ فرمایا عبادات کو قائم رکھیں۔ عبادت کے بغیر آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی سخت موسم میں کوئی بے لباس ہو جائے۔ سخت سردی میں کسی کے پاس لباس نہ ہو، دار دنیا، اس کے حوادثات، اس کے حالات اسے تھپیڑوں میں لے لیتے ہیں۔ ان سے حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور وہ حفاظت کا اہتمام عبادت الہی میں۔ پھر عبادات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ کے تو اوقات ہیں اور اپنے وقت پہ فرض ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اب چاہیں کہ ظہر ادا کر لیں تو نہیں ہوگی، وقت آئے گا فرض ہوگی تو ادا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی فجر ادا کرتا ہے اور ظہر کے انتظار میں ہے، اس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ ظہر ہوگی تو ادا کروں گا، ظہر سے فارغ ہوتا ہے تو پھر عصر کے انتظار میں ہے، عصر سے فارغ ہوتا ہے تو مغرب کا انتظار کرتا ہے، مغرب سے فارغ ہو کر عشاء کا انتظار کرتا ہے، تو اللہ کریم اسے دائم صلاۃ میں ہی شمار فرماتے، گویا وہ صرف نماز ہی پڑھتا رہا۔ پھر اس کے ساتھ اس میں بھی مزید قوت پیدا کرنے کے لیے، دل کو شفاف کرنے کے لیے، آئینہ بنانے کے لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی بات، بہت ہی بڑی بات۔ اللہ کریم کو دل میں بسا لینا، اس کے نام کو وجود کے ذرے ذرے میں، ایک ایک سیل میں سمو لینا، اور ہر حرکت و سکون، دل کی ہر دھڑکن سے ہزاروں بار اللہ کا نام لینا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر،
بے پناہ عظیم ہے۔ اب چونکہ ذکر بہت بڑی عبادت ہے، مراقبات نفلی عبادات سے افضل ہے، تو عبادت کی شناخت کیا ہے؟ ایک بندہ پابندی سے عبادت کرتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کی صلاۃ قبول ہو رہی ہے، اللہ نے اس کی عبادت قبول فرما لی ہے۔ فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی سے باز آ جاتا۔ ہمارے ہاں ایک غلط العام ہے کہ جی یہ نماز روزہ ادھاری مزدوری ہے اور اس کا جو ہے معاوضہ آخرت میں ملے گا۔ یہ فضول سی بات ہے۔ اللہ کریم ادھار نہیں کرتے۔ خود انسان کو تو حکم دیا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دے، اور آپ ذات کریم ادھار فرماتے۔ نقد مل جاتی ہے، ہر رکوع، ہر سجدے، ہر رکعت کی جزا، اور محبت الہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور نافرمانی کا جذبہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعمال کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بے اعمالی سے جان چھوٹنا شروع۔ اس دنیا میں یہ اجر ہے اس کا۔ تو جب ذکر اللہ اکبر، اس کا اجر تو پھر اس کا جو معاوضہ ہے اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ اب ساتھیوں کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میرے مراقبات کہاں تک ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ جب بندہ کسی سکول میں بھی پڑھتا ہے تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے میں کس کلاس میں ہوں، کس درجے میں ہوں، کتنے امتحان دیے، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے بھائی، ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا اور ایک ہوتا ہے رٹا لگا کر سند لے لینا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سند تو جو باقاعدہ علم حاصل کرتا ہے اسے بھی وہی ملتی ہے، اور جو 4 سوال کسی پرانے پیپر سے یاد کرتا ہے اتفاق سے امتحان میں وہی آگے اس نے حل کر دیے، سند اسے بھی مل جاتی۔ سند مل جاتی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ علم اسی کے پاس ہوتا ہے جو باقاعدہ حاصل کرتا ہے۔ مراقبات کا ہو جانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، شیخ کی معیت میں بے پناہ مراقبات ہو سکتے ہیں جہاں تک شیخ کی قوت ہو۔ اگر شیخ کے اپنے مراقبات نہیں ہیں تو طالب کے کیا ہوں گے؟ شیخ کے اپنے ایک حد تک ہیں، اگر کوئی شیخ سالک المجذوبی تک ہے تو وہ فنا بقا تک کرا سکے گا۔ اگر شیخ کے منازل بالا ہیں تو وہاں تک مرید طالب کو بھی لے جائے گا۔ تو شیخ کی معیت میں مراقبات کا ہو جانا یا روح کا وہاں تک چلے جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ میری عملی زندگی پر ان مراقبات کا اثر کیا ہو رہا ہے۔ کیا میں گناہ سے بچ رہا ہوں، برائی اور بے حیائی سے دور ہو رہا ہوں، درد دل بڑھ رہا ہے، طلب الہی بڑھ رہی ہے، کیا موت سامنے ہے، کیا اپنی قبر بھی سامنے ہے، یا میں صرف مراقبے کر کے دوسروں کی قبریں دیکھتا رہتا ہوں؟ اپنی قبر بھی سامنے ہے، اپنی آخرت کا خیال ہے، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ ورنہ شیخ کے ساتھ ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی سمندر میں ہوں، دریا میں ہوں۔ آدمی جب دریا میں ہے تو اس کے ہر طرف پانی ہی پانی ہے، بے شمار ہے، دور تک چوڑا ہے اور کہیں تک لمبا ہے، اور پانی ہی پانی، اس کی مقدار ناپی نہیں جا سکتی۔ جب دریا سے پار اترے گا تو کیا دریا ساتھ ہوگا؟ وہی پانی اس کے ساتھ ہوگا جو اس نے اپنے برتن میں بھر لی۔ دریا سے پار اترے گا تو پانی اس کے پاس وہ ہوگا جیسا اس کا برتن تھا، جتنا اس نے بھر لیا۔
تو جب موت آتی ہے آپ اس محفل سے الگ اپنے گھر جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ دولت ہوتی ہے جسے آپ نے اپنے برتن میں سمو لیا، اپنے دل میں سمو لیا۔ اور یہ عجیب شعبہ ہے، یا یہ قید نہیں کہ گھر سے برتن لے کر آؤ، یہاں برتن بڑھانے کا انتظام بھی ہے کہ آپ جو پاس ہے وہ بھر لیں تو وہ اور بڑا ہو جائے گا، وہ بھر لیں تو اور بڑا ہو جائے گا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہ آدمی کی ہمت اور اس کی طلب پر ہے کہ جتنی طلب بڑھتی جائے گی اتنا دامن مسیح ہوتا جائے گا اور اتنی نعمتیں سمیٹتا چلا جائے گا۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی شان ہے، شیخ ہونا بہت بڑا عظیم منصب ہے، اور بڑے بڑے عظیم لوگ اس منصب پہ فائز رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب عہد ہے اس عجیب دور میں۔ حیرت ہوتی ہے، ہمارے جیسے گناہگار بھی شیخ بنے بیٹھے۔ شیخ ہونا بہت بڑے لوگوں کا کام تھا، بہت عظیم لوگوں۔ مرور زمانہ نے ان عظیم مناصب کو کہاں پہنچا دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ جس کسی کو یہ منصب دیتا ہے اسے بہت بڑا حوصلہ دیتا ہے، اس کی قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بے شمار مخلوق کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ اس کا دل ایسا درد مند ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو طالب ہوتے ہیں وہ تو طالب ہوتے ہیں، اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا رہتا ہے۔ مزاج ایسا ہوتا ہے اس کا، من جانب اللہ، اس منصب کا تقاضا ایسا ہوتا ہے۔ تو مجھے ڈاک ملتی ہے، ڈاک خانے کے ذریعے بھی، اور پھر کمپیوٹر میں ای میل بھی آتی ہیں، تو کچھ عرصے سے، پچھلے 2-4 مہینوں سے کچھ ساتھیوں کو وہم ہونے لگ گیا ہے، ای میل میں بھی آتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، اور خط میں بھی آتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے بہت سوچا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میں خطوط کے جواب کم دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک آدمی، آپ نے ایک خط لکھا، میرے پاس بین الاقوامی تعلق ہے، الحمدللہ سلسلہ عالیہ روئے زمین پر موجود ہے۔ اب میں ہر خط کا باقاعدگی سے جواب دوں، اس میں کوئی بات ہے یا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، خواہ مختصر دوں، 2 سطروں میں دوں، لیکن اس خط کا جس میں کوئی بات جواب طلب ہو۔ اب ایک خط آیا، آپ خیریت سے ہوں، تو اللہ کرے میں بھی خیریت سے ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ اب اس کا جواب میں کیا دوں؟ اس میں واپسی لفافہ بھی ہوتا ہے، میرے لیے دعا کریں، 8 روپے کا وہ لفافہ، اللہ جانتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ پھاڑ کر پھینکنا پڑتا ہے اور 8 روپے ضائع جاتے ہیں۔ آپ اپنا ایک حال لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کیجئے، اس میں واپسی لفافے کی کیا میں آپ کو لکھ کر دوں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے؟ دعا آپ سے کرنی ہے یا اللہ سے کرنی ہے؟
یہ تو منافقت ہوگی کہ میں آپ پر احسان کروں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے۔ لیکن یہ ہمارے دنیا دار پیروں نے لوگوں کی عادتیں خراب کر دی ہیں، وہ اتنی عاجزی اللہ کے سامنے نہیں کرتے جتنی لوگوں کے سامنے کرتے۔ لوگ وہی توقع ہم سے بھی رکھتے ہیں، مجھ سے ایسی توقع نہ رکھا کریں۔ ضرور لکھے دعا کے لیے، لیکن اس میں واپسی لفاف کی فافہ ڈالے ہی نہیں، نہ جواب کی امید رکھیں۔ نہ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، آپ نے کسی بات کا حل پوچھا ہے، کوئی رائے پوچھی ہے، تو اگر میری سمجھ میں آئے گی تو جواب دے دوں گا، اگر جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی، آپ کہیں اور سے پوچھیں۔ کیونکہ میں تو شرعی امور کا متقاضی ہوں۔ اب کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے، جی آپ بتائیں کروں یا نہ کروں، میں کیا بتاؤں بھائی، میں نہ آپ کے رشتہ کرنے والے کو جانتا ہوں، نہ آپ کی اولاد سے واقف ہوں، نہ آپ کے حالات سے واقف ہوں، ان کے تو میں کیا مشورہ دوں بھائی، کیا جواب دوں۔ کچھ اور مرض دین فروشوں نے شروع کر دیا ہے، ہر بات میں استخارہ کر لو۔ یہ استخارہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ استخارہ کیا پرچون کی دکان بن گئی ہے؟ میرے بھائی بڑے زور سے دلائل دیے جاتے ہیں، نبی کریم نے کن لوگوں کو فرمایا تھا؟ وہ لوگ صحابی تھے۔ آپ بھی کم از کم رزق حلال، صدقے مقال اور ذکر الہی تو پیدا کریں، اللہ اللہ تو کریں، دل کو صحیح تو کریں، پھر استخارہ بھی کر لیجیے گا۔ سود کھا کر، جھوٹ بول کر، نمازیں ترک کر کے کیا استخارہ کرو گے؟ ہاں؟ حضور نے فرمایا تھا تو جن کو فرمایا تھا ان لوگوں کا حال بھی تو دیکھیں نا، کس منصب کے لوگ تھے۔ اور پھر وہ بھی استخارہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے کے دونوں طریقے شرعی ہیں، دونوں جائز ہیں۔ بندہ اس میں پریشان ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کروں، یہ کرتا ہوں تو یہ بھی جائز ہے شرعن، یہ کرتا ہوں یہ بھی شرعن جائز ہے۔ تو اس میں استخارہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے میری رہنمائی فرما دے، میں ان میں دو میں سے ایک نیکی اور گناہ میں کون سا استخارہ ہے؟ پھر شادی بیاہ میں کون سا استخارہ ہے؟ شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اگر بچی ہے تو بچے کے دین کے بارے پہلے جانیں، پھر اس کے دنیاوی اسباب بھی دیکھیں، پھر اس کی خاندانی حیثیت بھی دیکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ میل کھاتی ہے تو ضرور اللہ پر بھروسہ کریں، یہ تو توکل اللہ ہوتی۔ بچی کے بارے تحقیق چاہتے ہیں تو اس کا دین پوچھیں، دنیاوی قابلیت، علم اور اس کا رویہ پوچھیں، خاندانی حالات دیکھیں کیسے، اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اس میں استخارہ کیا کرے؟ اب وہ ٹی وی پہ نقد مل جاتا ہے استخارہ، اسی وقت نام بتاؤ، اسی وقت کر کے بتا دیتے پتہ نہیں۔ تو ان چیزوں نے لوگوں کو خراب کر دیا۔ مجھے بھی لکھتے ہیں تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ اس کا شرعی طریقہ یہ ہے، استخارے کو چھوڑیں، اپنی حیثیت تک یہ جانچ پڑتال کر لیں، دین بھی دیکھ لیں، دنیا بھی دیکھ لیں، اور اللہ پہ بھروسہ کریں۔ تو جواب نہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ناراض ہو گیا ہوں۔ شیخ کا ناراض ہونا بندے کو دو عالم سے اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ ناراض ان سے بھی نہیں ہوتے جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر شیخ ناراض ہو تو یہ معاملات، کیفیات قلبی ہوتی ہیں۔ قلب میں اگر ناراضگی آئے تو جو کچھ قلب سے گیا ہے وہ واپس لے لیتا ہے، اور پھر یہ کیفیات اتنی راسخ ہوتی ہیں بندے کے وجود میں کہ یہ سلب ہوتی ہیں تو ساتھ ایمان بھی لے جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی شیخ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کوئی بندہ اسلام سے خالی ہو یا ایمان سے خالی ہو۔ اس لیے شیخ کبھی ناراض نہیں ہوتے کسی سے بھی۔ ہاں ایک اور بات ہے، اگلے دن مجھے ایک ای میل آئی
جی میں نے ذکر تو چھوڑ دیا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، باقی جو اوراد و وظائف ہیں میں بڑی باقاعدگی سے کر رہا۔ تو میں نے اسے جواب میں لکھا کہ میرے بھائی، میرا اور تیرا رشتہ تو اللہ کے نام کا تھا، ذکر کا تھا، وہ تو نے چھوڑ دیا، مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جان تیرا کام جان، میری تیری دوستی ختم۔ میری اور تو تیرے ساتھ کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تجھ سے کوئی چندہ جمع نہیں کرنا، ووٹ نہیں لینے، مجھے کیا لالچ؟ تیری میری دوستی کے سبب اللہ کا نام تھا، تو نے لینا چھوڑ دیا، تو جان تیرا کام جانا۔ پھر اس کی یہ میل آئی، نہیں جی نہیں، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا، میں ذکر کروں گا۔ میں نے کہا یہ کیا ذکر ہے جو تو میری وجہ سے کرے گا؟ تیرا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تجھ پر اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، تجھے کبھی یہ خیال نہیں آتا۔ قرآن کریم نے کم و بیش 800 سے زیادہ مرتبہ بالواسطہ اور 32-34 کے قریب براہ راست ذکر کا حکم دیا، تو وہ تو چھوڑ دیتا ہے تو پھر باقی بچے گا کیا؟ تو یہ وہم نہ کیا کیجئے۔ کچھ دوست خط لکھتے ہیں، بڑی لمبی لمبی بیماریاں، اس میں پوری تحقیق، فلاں ڈاکٹر کو 8 صفحے کا خط ہوتا ہے، بھئی میں وہ کب پڑھ سکوں گا؟ خط لکھنے کا ایک ادب ہوتا ہے، مختصر لکھیں، بامقصد لکھیں، جواب کی توقع بھی رکھیں کہ مختصر اور بامقصد ہوگا۔ اب آپ ایک فرد ہیں اور ایک بندہ جو مرکز میں بیٹھا ہے، اس کے پاس سب احباب کے خطوط آ رہے ہیں، تو وہ کس کس کو 8 صفحے لکھے گا؟ تو یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ میں جواب ای میل میں بھی اور خط میں بھی جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا دیتا ہوں، جو بات قابل جواب ہوتی ہے اس کا جواب دیتا ہوں، ورنہ جو محض محبت سے خط لکھتا ہے میں بھی پڑھ کے دعا کر دیتا ہوں، جو دعا کے لیے لکھتا ہے دعا کر دیتا ہوں، بات ختم۔ اب یہ اس سے رسید دینا تو ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لیے دعا کی ہے، تو اسے ناراضگی نہ سمجھا جائے۔ شیخ ناراض نہیں ہوا کرتے، تنبیہ کرنا، جھڑکنا، روکنا، کسی کام کو کرنے کا سختی سے کہنا، یہ ناراضگی نہیں ہوتی، یہ شیخ کے فرائض میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، چونکہ یہ استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، تو استاد کو یاد بھی کرانا ہوتا ہے، حفظ بھی کرانا ہوتا ہے، اس پہ قائم بھی رکھنا ہوتا ہے، تو کسی وقت تنبیہ کرنا یا جھڑک دینا یا سست کہہ دینا یہ ناراضگی نہیں ہوتی، یہ وہ تعمیر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جو اینٹیں لگاتا ہے کسی وقت اسے ہتھوڑی سے بھی ٹھوکتا ہے اور کسی وقت اس پر گارا بھی تھوپتا ہے، تو یہ ایک اس کام کی، اس فن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ناراضگی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں ذکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ توفیق ذکر نصیب ہو، اور ذکر قلبی اتنی بڑی قیمتی دولت ہے کہ اس دنیا میں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا میں بھی اس کی بے شمار برکات ہے، اللہ کا بھروسہ حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا، مشکلات اللہ کی مہربانی سے مشکلات لگتی نہیں ہیں، دکھ نہیں لگتے، ہمتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بے پناہ فوائد ہیں، لیکن حقیقی لذت اس کی قبر میں جا کر آئے گی کہ وہ اس عالم کا سکہ ہے۔ یہاں ہمارے پاس اس کی یہ پہچان ہے کہ اعمال میں خلوص بھی پیدا ہو اور اعمال کے ثمرات عملی زندگی میں نظر آئیں۔ تو یہ خیال بھی رکھیں، ذکر کی پابندی کیجئے، عبادات کی پابندی کیجئے، حلال کھائیے، سچ بولیے۔ ایک عجب
رواج ہے کہ جی فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے۔ اس بندے کی حیثیت کیا ہے جو جیسا ماحول ہو اس میں رنگ جائے؟ کیا وہ انسان ہے؟ جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے آپ کو اپنی انفرادیت قائم رکھنی ہے۔ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ اس کے مقلد تو نہیں ہیں، اس کے پیچھے جانا تو آپ کے لیے آپ کو اپنی حیثیت قائم رکھنی ہے۔ آپ وہ کریں جو آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اور وہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چل پڑیں؟ فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی، فلاں کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کرنا ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے جو کرنے کا حکم ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اپنی انفرادیت کو قائم رکھیے، اپنی حیثیت کو قائم رکھیے۔ تھوڑا سا وقت ہے، گزرتے دیر نہیں لگتی۔ یہ آگے کی زندگی لمبی ہمیشہ بندے کو لگتی رہتی ہے، ابھی بڑی فرصت ہے، ابھی بڑی فرصت ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب ملک الموت دستک دے دیتا ہے تو فرصت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن تجربے کے لیے آپ پیچھے دیکھ لیں کہ کل ہم سکولوں میں لڑکے تھے، پڑھتے تھے اور نوجوان تھے، کودتے پھرتے تھے۔ آج کہاں گئی وہ جوانی، کہاں گیا وہ بچپن، کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئی وہ محفلیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اور جتنے برس گزر چکے ہیں پیچھے دیکھیں تو وہ لمحے لگتے ہیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ڈٹ کر اور استقامت سے رہیے، جرت سے رہیے۔ ساری دنیا شیطان کے ہاتھوں پریشان ہے۔ کچھ افراد تو ایسے ہوں جن کے ہاتھوں شیطان کو پریشانی ہے۔ اللہ کریم شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ تلاوت کو سب سے اچھا وظیفہ سمجھیے۔ ہر بندے کو عادت ہوتی ہے وظیفہ بتائیں، بھئی کلام الہی سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا؟ پھر ہم منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ سورت اتنی دفعہ پڑھیں گے، آیت الکرسی اتنی دفعہ پڑھیں گے۔ اچھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کے بعض آیات کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ پڑھی جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو ہم نے لیا کہ پھر صرف یہی پڑھی جائیں، باقی قرآن چھوڑ دیا جائے۔ قرآن چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ساتھ مسلسل تلاوت جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اس کا اپنا ایک اثر ہے، اس کا اپنا ایک ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور ایک اثر بھی ہے دل پہ۔ پھر اسے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین و اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، بہن بھائیوں ملنے جلنے والوں کو۔ اللہ کریم مسلمانوں کی حکومتوں پہ رحم فرما، مسلمانوں کے اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ اور اس پر عدل کی حکومت قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ سیدنا برحمتک یا اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔